السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن اللہ رب العزت ستار ہے، غفار ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لغزشیں بھی ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے توبہ اور استغفار کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا نہایت خوبصورت قول ہے، گناہ انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جھکانے کے لیے آتا ہے۔ یعنی اگر گناہ انسان کو اپنے رب کے سامنے عاجز کر دے، اسے اپنی غلطی کا احساس دلا دے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، تو یہی گناہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے استغفار کی قبولیت کی 4 ایسی نشانیوں کے بارے میں، جن سے انسان کو امید بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ یہ نشانیاں صرف ظاہری نہیں بلکہ دل کی کیفیت کو بدل دینے والی ہیں۔ استغفار کا حقیقی مفہوم، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، استغفار صرف زبان کا عمل نہیں، یہ دل کی واپسی ہے۔ یعنی استغفار کا مطلب صرف استغفر اللہ پڑھ لینا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے پلٹ آنا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، اپنی انا کو توڑ دینا اور آئندہ گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرنا ہے۔ جو شخص اپنے گناہ پر نادم ہی نہ ہو، وہ زبان سے استغفار کے الفاظ تو ادا کر سکتا ہے، مگر اس کی روح استغفار نہیں کرتی۔ اب آئیں ان 4 نشانیوں کی طرف جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر اپنی رحمت فرما رہا ہے۔ پہلی نشانی، دل میں نرمی اور عاجزی پیدا ہو جانا۔ اگر استغفار قبول ہو جائے تو سب سے پہلی تبدیلی انسان کے دل میں آتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دل میں اللہ آ جائے وہاں غرور باقی نہیں رہتا۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے تو اس کے مزاج میں نرمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی علامتیں یہ ہیں، انسان کے لہجے میں نرمی آ جاتی ہے، غصہ پہلے کی نسبت کم ہو جاتا ہے، دوسروں کے عیب چھوٹے محسوس ہونے لگتے ہیں، اپنے گناہ بہت بڑے دکھائی دینے لگتے ہیں، دل میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ عاجزی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کی صفائی کا عمل شروع فرما دیا ہے اور بندے کا استغفار اس کی بارگاہ میں قبولیت پا رہا ہے۔ دوسری نشانی، گناہ سے نفرت پیدا ہو جانا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اگر گناہ سے نفرت سکھا دے تو یہی معافی ہے۔ قبول استغفار کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ جو پہلے آسان لگتا تھا اب بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس کی علامتیں یہ ہیں، گناہ یاد آئے تو دل شرمندہ ہو جائے، وہی ماحول وہی محفلیں اچھی نہ لگے، دل خود کہے یا اللہ اب دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، گناہ سے بچنے کی حقیقی خواہش پیدا ہو جائے۔ یہ نفرت اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن کر دیا ہے اور اس کی توبہ قبولیت کی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تیسری نشانی، عبادت میں رغبت اور دعا میں لذت پیدا ہو جانا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعا کا مزہ آ جائے تو سمجھ لو دروازہ کھل گیا۔ استغفار کی قبولیت کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ عبادت انسان پر بوجھ محسوس نہیں ہوتی بلکہ سکون بن جاتی ہے۔ اس کی کچھ علامتیں ہیں، نماز میں دل لگنے لگتا ہے، دعا کرتے ہوئے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اللہ کا ذکر کرنے میں سکون محسوس ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت دل کو راحت دینے لگتی ہے، عبادت سے بھاگنے کے بجائے عبادت کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے قرب کے دائرے میں داخل فرما لیا ہے۔ چوتھی نشانی، مایوسی ختم ہو جانا اور امید پیدا ہو جانا۔ یہ آخری نشانی دل کو روشن کر دینے والی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا نہایت گہرا جملہ ہے، مایوسی کفر کے قریب ہے اور امید ایمان کی علامت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے تو اس کے دل سے مایوسی ختم ہونے لگتی ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں رہتا، حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو دل مطمئن رہتا ہے، اللہ کی رحمت سے امید قائم رہتی ہے، توکل، یقین اور بھروسہ بڑھ جاتا ہے، دل ہر حال میں یہی کہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ امید اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی رحمت کے حصار میں لے لیا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرشتہ بننا ضروری نہیں، سچا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے دل میں نرمی آ رہی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، عبادت میں مزہ آنے لگا ہے اور مایوسی ختم ہو کر امید نے جگہ بنا لی ہے،
تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں۔ یہ کیفیتیں اس بات کی خوشخبری ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو پسند فرمایا ہے اور آپ کے استغفار کو قبولیت عطا فرما رہا ہے۔ یاد رکھیں، توبہ اور استغفار کی اصل روح اخلاص ہے۔ جتنے سچے دل، خالص نیت اور ندامت کے ساتھ انسان اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی رحمت کے ساتھ اسے اپنی مغفرت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، یعنی بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں استغفار کی کثرت کیجیے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں، اپنی اصلاح کی کوشش جاری رکھیں اور کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ ہماری زبان کے استغفار کو ہمارے دل کی سچی توبہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔